كتاب الله دستوري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ البیوع درس نمبر 16. نیلامی بیع کے احکام. عنوان نمبر 39. نیلامی بیع یعنی آکشن. عقد بیع کا ایک طریقہ رائج ہے جسے عربی میں بیع مزایدہ یا بیع من یزید یا مزاد کہتے ہیں، اور انگریزی میں آکشن اور اردو میں نیلام بولا جاتا ہے. ابن جزی نے اس کی یہ تعریف کی ہے کہ آدمی سامان پر بولی لگائے اور لوگ اس کی قیمت بڑھاتے رہیں یہاں تک کہ آخری اضافے والا اسے لے لے. مزایدہ کو بیع الدلالہ یا بیع المنادہ بھی کہا جاتا ہے، اور بعض فقہا اسے بیع الفقراء کہتے ہیں کیونکہ فقراء ضرورت کے وقت اس طرح اپنا سامان بیچتے ہیں، اور بعض غیر رائج سامان کی بیع بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں ایسے سامان کی بیع ہوتی ہے جس کا چلن نہیں ہے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ایک نئی بیع کا تذکرہ کر رہے ہیں، بولی لگا کر بیع کرنا، نیلام سے بیع کرنا، جس میں بائع جو ہے اپنا سامان سامنے رکھ کر خریداروں سے الگ الگ قیمت چاہتا ہے کہ بھائی ایک نے یہ قیمت لگائی تو اب اس سے زائد قیمت کون لگائے گا، پھر اس سے زائد کون لگائے گا. وہ اس طرح بولی لگواتے رہتا ہے، اور جب بائع کو اپنی مطلوبہ قیمت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیز وہ اس کو بیچ دیتا ہے. یہ ہے بیع من یزید، عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں نیلامی سے بیع کرنا، انگریزی میں اس کو آکشن کہتے ہیں. اس بیع کی کچھ اصطلاحات ہیں. چنانچہ بائع یا اس کے وکیل کے مزایدہ میں کوئی چیز رکھنے کو ندا یا صیاح کہتے ہیں، اور جس ثمن پر کوئی شخص خریدنے پر آمادگی ظاہر کرے اسے عطا یا عرض کہتے ہیں، اور بائع کے اس کے قبول کر لینے کو رسوع کہا جاتا ہے. یہ عربی کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ عربی میں جب یہ بیان آتا ہے تو الگ الگ چیزوں کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کرتے ہیں. جب بائع اس چیز کو نیلامی کے لیے پیش کرتا ہے تو اس کو ندا یا صیاح کہتے ہیں، اور جو ثمن خریدار لوگ جو اپنی قیمت پیش کرتے ہیں اسے عرض کہا جاتا ہے، اور جب بائع اس کو قبول کر لے تو پھر اس کو رسوع کہا جاتا ہے. نیلامی بیع عام طور پر بولی لگا کر کی جاتی ہے اور لوگوں کے ریٹ روبرو پیش کیے جاتے ہیں. یہ طریقہ مارکیٹ میں اب تک رائج ہے. کبھی اس کو لکھ کر بھی کیا جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بائع بیچی جانے والی اشیاء کے اوصاف، جگہ کی تعیین اور نیلامی بیع کے انعقاد کے اوقات کے ساتھ اعلان کر کے خواہش مند حضرات سے ان کی قیمت لکھ کر دینے کا مطالبہ کرتا ہے. پھر قیمتوں کو خط میں بند کر دیا جاتا ہے اور اسے کھولنے کے دن تک محفوظ رکھا جاتا ہے. اب جس کی چٹھی میں سب سے زیادہ قیمت ہو وہ سامان حاصل کر لیتا ہے. اس طریقے کو بسا اوقات حکومتی ادارے یا پرانی اشیاء جیسے کار اور گھریلو سامان فروخت کرنے والی کمپنیاں اختیار کرتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ نیلامی بیع دونوں طریقے سے ہوتی ہے. کبھی زبانی ہوتی ہے، یعنی بائع چیز پیش کر کے لوگوں سے زبانی قیمت حاصل کرتا ہے، اور کبھی اس معاملے کو لکھ کر کیا جاتا ہے. لکھ کر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بائع اپنی چیز کی قیمت ہے، اس کے اوصاف ہیں، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اور اس کے متعلق جو ضروری چیزیں ہیں اس کو لکھ کر پیش کرتا ہے، اور خریداروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ فلاں تاریخ تک اپنی قیمت وغیرہ لکھ کر کے ہمیں بھیج دیں. پھر جب ایک تاریخ متعین کرتا ہے اس تاریخ میں ان چٹھیوں کو کھولا جاتا ہے، اور جس کا ریٹ اور جس کی قیمت سب سے زیادہ ہو اسے وہ چیز حوالے کر دی جاتی ہے. بعض مرتبہ جیسے حکومتی اداروں کی طرف سے اگر نیلام ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی طریقہ ہوتا ہے. پرانی چیزیں جو فروخت کی جاتی ہیں تو اس میں لکھ کر کے بیع کرنے کا دستور ہے. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے اس بیع کی کراہت منقول ہے، اس لیے کہ بائع کو ثمن پیش کرنے والا اس کا بھاؤ کر رہا ہے. اب اگر کوئی اور اس کے ثمن پر اضافہ کرے تو اس سے دوسرے کے بھاؤ پر بھاؤ کرنا لازم آتا ہے، جو صراحتاً حدیث میں ممنوع ہے. اور اوزاعی، اسحاق ابن راہوی، حسن بصری اور محمد ابن سیرین رحمہم اللہ کے یہاں صرف غنیمت اور میراث میں درست ہے، دیگر اشیاء میں درست نہیں. اور ان کا استدلال
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بے پر بے کرنے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے سوائے غنیمت و میراث کے۔ ائمہ اربعہ وغیرہ جمہور فقہا کے یہاں یہ بے درست ہے۔ ان کا استدلال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاٹ اور پیالہ فروخت کرتے ہوئے فرمایا، اس ٹاٹ اور پیالے کو کون خریدے گا؟ ایک آدمی نے کہا، میں نے انہیں 1 درہم میں لے لیا۔ آپ نے فرمایا، 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ تو ایک آدمی نے 2 درہم دیے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیچ دیا۔ جمہور کے یہاں دوسرے کے بھاؤ پر بھاؤ کی ممانعت اس وقت ہے جبکہ ثمن طے ہو چکا ہو اور دونوں کا میلان ہو چکا ہو۔ بے مکروہ کے بیان میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ اور نیلامی بے میں ثمن طے ہونے اور بائع کے مشتری کی طرف میلان سے پہلے ہی بھاؤ ہوتا ہے، بلکہ بائع کا قول کون زیادہ دے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ثمن پر راضی نہیں ہے، الا یہ کہ اس سے زیادہ دینے والا کوئی نہ ہو، لہذا دونوں صورتیں الگ ہیں۔ یعنی پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض حضرات اکابر سے یہ جو نیلامی کی بے ہوتی ہے اس کی کراہت منقول ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ گویا بھاؤ پر بھاؤ ہیں۔ جیسے ایک آدمی نے خریدنے کے لیے قیمت لگا لی، پھر اب دوسرا بھی لگا رہا ہے، پھر تیسرا بھی اس پر قیمت لگا رہا ہے، تو گویا ایک چیز کا سودا ہو رہا ہے اور اس میں دوسرے لوگ قیمت لگا رہے ہیں، تو کسی اور کے بھاؤ پر بھاؤ کرنے کی حدیث میں ممانعت ہے۔ تو جمہور فقہا کے نزدیک یہ بے درست ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے، اور ان کی بات کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو ممانعت ہے بھاؤ پر بھاؤ کی، یہ اس وقت ہے جبکہ متعاقدین یعنی بائع اور مشتری کا آپس میں لینے کا ارادہ ہو چکا ہو، میلان ہو چکا ہو، دل میں اس کا جو ہے پکا ارادہ ہو چکا ہو کہ اب مجھے اس سے بے کرنی ہے، اور اب کوئی درمیان میں بھاؤ لگائے تو یہ منع ہے۔ باقی نیلامی بے کے اندر تو بائع خود چاہتا ہے کہ دوسرے حضرات بھاؤ لگائے، اسی لیے وہ یوں کہتا ہے کہ بھائی اور زیادہ کون دے گا، اور زیادہ کون دے گا۔ معلوم ہوا کہ بائع خود ابھی اس ثمن پر راضی نہیں ہے، لہذا اس صورت کے اندر بھاؤ پر بھاؤ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو حدیث میں ممانعت ذکر کی گئی ہے یہ صورت اس میں داخل نہیں ہے۔ اور حرمت نجش کی احادیث بھی نیلامی بے کے جواز کی دلیل ہیں۔ نجش یہ ہے کہ آدمی ثمن بڑھائے مگر خریدنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی رغبت کے لیے۔ بے مکروہ کے باب میں اس کی تفصیل آئے گی، اور یہ عام طور پر نیلامی بے میں ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ نجش سے ممنوع وہ بھاؤ ہے جس سے دوسرے کو دھوکہ دینے کا قصد ہو، لہذا جس کا دھوکہ دینے کا قصد نہ ہو اور وہ خریدنا چاہ رہا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ایک اور دوسری دلیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھاؤ پر بھاؤ کی ممانعت میں داخل نہیں ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ نجش کی ممانعت ہے حدیث کے اندر، اور نجش کہتے ہیں کہ 2 آدمی آپس میں لین دین کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک آدمی جس کا خریدنے کا ارادہ نہیں ہے، وہ جو خریدار ہے اس کو دھوکہ دینے کے لیے وہ بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور زیادہ قیمت لگاتا ہے، تاکہ مشتری کو یہ احساس ہو کہ اس چیز کی قیمت زیادہ ہے اور اس کے خریدنے والے اس کی قیمت زیادہ لگا رہے ہیں، تاکہ وہ خریدار بھی اس کی زیادہ قیمت لگائے۔ تو یہ نجش ہے جو ممنوع ہے۔ تو اب نجش کی ممانعت میں یہ بات جو صاف اس میں صراحت ہے کہ اس کا خریدنے کا ارادہ نہ ہو، صرف دھوکہ دینے کے لیے یہ عمل کرے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ وہ خود بھی اگر خریدنا چاہ رہا ہے تو اس صورت میں نجش نہیں ہے اور یہ ممانعت کے اندر داخل نہیں، لہذا اس بے میں کوئی کراہت نہیں ہے، یہی قول صحیح ہے۔ عنوان نمبر 40، نیلامی بے میں ایجاب و قبول۔ بائع یا اس کا وکیل نیلامی پر کسی چیز کی بولی لگائے اور حاضرین اپنی قیمتیں پیش کرنے لگیں تو جب تک بائع رضامند نہ ہو وہاں تک بے تام نہیں ہوگی، اور اس میں فقہا کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اگرچہ اصطلاحات میں اختلاف ہے۔ چنانچہ حنفیہ کے یہاں حاضرین میں سے ہر ایک کا رقم پیش کرنا ایجاب ہے اور بائع کی رضامندی قبول ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ کی اصطلاح میں بائع کی رضامندی ایجاب مؤخر ہے اور مشتری کا قول قبول مقدم ہے۔
یہ صرف اصطلاح کا فرق ہے، جیسا کہ ایجاب و قبول کی تعریف کے وقت ہم اس کی تفصیل بیان کر چکے ہیں، اور سارے مذاہب اس پر متفق ہیں کہ نیلامی میں صرف مبیع پیش کرنے سے بے منعقد نہیں ہوگی، بلکہ کسی ایک قیمت پر بائع کی رضامندی ضروری ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اس بے کے اندر ایجاب و قبول کیا ہے؟ تو ائمہ ثلاثہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے یہاں اصطلاح کا فرق ہے، باقی بات تقریباً ایک ہی ہے۔ حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو خریدار قیمت پیش کر رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر موبائل کا نیلام ہو رہا ہے، اس کو نیلامی سے بیچا جا رہا ہے، تو ایک آدمی نے 10,000 روپے قیمت لگائی، تو یہ 10,000 ایجاب ہے، اور بائع اگر اس پر اپنی رضامندی ظاہر کر دے یا زبان سے قبول کر لے تو یہ اس کی طرف سے قبول پایا گیا اور ایجاب و قبول کے ذریعے بے تام ہو گئی۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مشتری جو کہہ رہا ہے وہ قبول ہی ہے، البتہ قبول مقدم ہے، گویا وہ پہلے قبول کر رہا ہے، اور بائع کا قول جو ہے وہ ایجاب مؤخر ہے۔ ویسے اس کی تفصیل ایجاب و قبول کے بیان میں پہلے آ چکی ہے، یعنی دونوں کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بس اصطلاح کا فرق ہے۔ گویا خلاصہ یہ ہوا کہ بائع کا صرف نیلامی کے لیے چیز کو رکھ دینا یہ ایجاب اور قبول نہیں ہے، بلکہ یہ تو معاملہ شروع کرنے کے لیے گویا سامنے اس کو رکھا جا رہا ہے۔ معاملہ اب آگے ہوگا، اب اگر مشتری اس کو خریدنا چاہ رہا ہے، وہ قیمت لگائے اور بائع پھر اس پر رضامند ہو، تب جا کر کے بے قبول ہوگی۔ بائع کی رضامندی کے بغیر صرف مشتری کے قیمت پیش کر دینے سے بے تام نہیں ہوگی۔ عنوان نمبر 41، کیا بائع پر زیادہ قیمت قبول کرنا ضروری ہے؟ فقہا کے بیان کردہ کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت پیش کرنا ایجاب ہے جو بائع کے قبول کا محتاج ہے، اور بائع پر سب سے زیادہ پیش کردہ قیمت پر فروخت کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ اسے تمام قیمتوں کو رد کرنے اور مناسب قیمت نہ ملنے پر بولی روکنے کا بھی حق ہے۔ یعنی بائع بولی لگوا رہا ہے اور خریدار حضرات اس کی الگ الگ بولی لگا رہے ہیں، اس کی قیمت پیش کر رہے ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا بائع جو سب سے زیادہ قیمت پیش کی گئی اس کے مطابق اس کو بیچنا ضروری ہے، بے کرنا ضروری ہے؟ مثال کے طور پر موبائل کا سودا ہو رہا ہے اور الگ الگ لوگوں نے الگ الگ قیمت لگائی، کسی نے 10,000 روپے لگائے، کسی نے 12,000 لگائے، کسی نے 14,000 روپے لگائی۔ تو اب جب 14,000 آخری قیمت ہے زیادہ سے زیادہ، تو کیا شرعاً اب بائع پر ضروری ہے کہ وہ 14,000 روپے میں اس کو دے ہی دے، بے کر ہی دے؟ تو اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اس کو زیادہ قیمت والے کو دینا لازم نہیں ہے، بلکہ اگر وہ یہ چاہتا ہو کہ مجھے بولی روک دینا ہے اور اس چیز کو نہیں بیچنا ہے کیونکہ مجھے جتنی قیمت چاہیے تھی اتنی پیش نہیں کی گئی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ یعنی بائع، جیسے ہماری مثال کے اندر بائع یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے اس کی قیمت 18,000 روپے ملنی چاہیے، اور خریداروں نے زیادہ سے زیادہ قیمت 14,000 روپے لگائی ہے، تو اب وہ اس چیز کو دوبارہ اپنے سامان میں ڈال دے کہ مجھے ابھی فی الوقت اس کی بے نہیں کرنی، اس کو نہیں بیچنا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، درست ہے۔ کیا زیادہ قیمت پیش کیے جانے کے باوجود کم قیمت کو قبول کر سکتا ہے؟ یعنی اب یہ دوسرا سوال ہے کہ قیمتیں مختلف پیش کی گئی، بائع کے سامنے الگ الگ قیمت آئی، جیسے 10,000 روپے آئی، 12,000 روپے آئی، 14,000 روپے آئی۔ اب بائع زیادہ قیمت والے کو چھوڑ کے کم قیمت والے کو دینا چاہتا ہے، تو کیا اس طرح کر سکتا ہے؟ بھائی وہ 14,000 روپے والے کو نہیں دینا چاہتا، وہ 12,000 والے کو اپنی چیز بیچنا چاہتا ہے، تو اس کے متعلق کلام فرما رہے ہیں۔ مالکیہ نے اس کے جواز کی صراحت کی ہے، یعنی ان کے یہاں یہ جائز ہے، چنانچہ ابن رشد رحمہ اللہ رقم طراز ہیں، اسے اختیار ہے کہ ثمن پیش کرنے والوں میں سے جسے چاہے دے، اگرچہ دوسرے نے اس سے زیادہ قیمت بیان کی ہو۔ حنفیہ کے یہاں اس سلسلے میں صراحت مجھے نہیں ملی، تاہم اس کی گنجائش ہونا ظاہر ہے، اس لیے کہ حنفیہ کے یہاں ہر قیمت مستقل ایجاب ہے اور بائع اس میں سے جس کو چاہے قبول کر لے۔ البتہ حنفیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر بائع کسی قیمت پر بولی لگانے سے رک کر بے کے لیے تیار ہو جائے تو اب کسی اور کے لیے اس قیمت پر اضافہ کرنا درست نہیں، اس لیے کہ بائع کے میلان کے بعد یہ عمل بھاؤ پر بھاؤ کی ممانعت میں داخل ہے۔ اگر بولی لگانے والا بائع کا دلال ہو
اور کوئی کسی قیمت پر اس سے مانگے اور وہ یوں کہے میں مالک کو پوچھتا ہوں، تو اس صورت میں دوسرے کے زیادہ قیمت لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر دلال مالک کو بتا دے اور وہ کہہ دے کہ اتنے میں بیچ کر ثمن لے لے، تو اب دوسرے کا زیادہ قیمت لگانا درست نہیں، یہ دوسرے کے بھاؤ پر بھاؤ ہے۔ اس مسئلے سے معلوم ہوتا ہے کہ حنفیہ کے ہاں بائع کو کم قیمت قبول کرنے کا اختیار ہے۔ حنفیہ کے ہاں بائع کو کم قیمت قبول کرنے کا اختیار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حنفیہ کے ہاں صاف صراحتاً یہ مسئلہ تو نہیں ملا، لیکن ایک بات جو انہوں نے ذکر کی ہے اس سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے کہ اگر بائع کم قیمت پر دینے تیار ہو جائے اور کوئی زیادہ قیمت لگانا چاہتا ہے تو اب یہ جو ہے بھاؤ پر بھاؤ کی ممانعت میں داخل ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر بائع کم قیمت پر دینا چاہتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتا ہے۔ اس سلسلے میں انگریزی قانون بھی اس کے موافق ہے، جیسا کہ قانون بیع مال سیل آف گوڈز ایکٹ کے مادہ 264 سے معلوم ہوتا ہے۔ البتہ بعض انگریزی عدالتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس نے نیلامی کا اعلان کیا اس نے اپنے آپ کو اس کا پابند کر لیا کہ جو زیادہ قیمت پیش کرے گا وہ خریدار ہوگا۔ اس فیصلے کا مطلب یہ نہیں کہ بیع صرف زیادہ قیمت پیش کرنے سے منعقد ہو جائے گی، بلکہ مفہوم یہ ہے کہ نیلامی کا اعلان کرنے والے نے زیادہ قیمت پیش کرنے والے سے بیع کا وعدہ کر لیا اور اسے اپنا وعدہ پورا کرنے کا پابند بنایا جا سکتا ہے۔ اور بعض نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومتی املاک کی نیلامی کا اعلان کرنے والا زیادہ قیمت پیش کرنے والے سے بیع کرنے کا پابند ہے۔ یعنی انگریزی قانون بھی جو حنفیہ اور مالکیہ کی جو رائے پیش کی اسی کے مطابق ہے کہ بائع جس کو چاہے فروخت کر دے، زیادہ قیمت والے کو دینا ضروری نہیں ہے۔ البتہ انگریزی قانون میں اس بات کی صراحت ہے کہ جب نیلامی میں آدمی کوئی چیز کو پیش کرتا ہے تو گویا وہ اس بات کا اپنے آپ کو پابند بناتا ہے کہ میں زیادہ قیمت والے کو جو ہے یہ چیز دوں گا اور اس سے بیع کروں گا۔ تو اس کی حیثیت صرف وعدے کی ہے، اس کی حیثیت بیع کی نہیں ہے کہ جس آدمی نے زیادہ قیمت پیش کی تو گویا قانوناً اس کی بیع ہو گئی، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ گویا وہ آدمی یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں زیادہ قیمت والے کو دوں گا، تو قانون کے اعتبار سے اس کو وعدہ پورا کرنے کا پابند بنایا جا سکتا ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ جو حکومتی املاک کی نیلامی کا ذمہ دار ہوتا ہے تو چونکہ وہ پابند ہوتا ہے کہ زیادہ قیمت والے کو ہی دے، اس لیے وہ بھی گویا در حقیقت یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں زیادہ قیمت والے کو دوں گا۔ تاہم قانون اور عدالتی فیصلوں میں صراحت ہے کہ اگر بائع اعلان کرتے وقت اپنے حق کو محفوظ کر لے تو اس پر کسی صورت میں زیادہ قیمت پر دینا لازم نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ہی سے کہہ دے کہ بھئی میرا حق ہے، میں جس کے ساتھ چاہوں بیع کروں، زیادہ قیمت والے سے بیع کرنا میرے ذمہ ضروری نہیں ہے، تو پھر شرعاً تو ویسے بھی ضروری نہیں ہے، لیکن قانوناً بھی اب اس کے اوپر یہ ضروری نہیں ہوگا کہ وہ زیادہ قیمت والے سے بیع کرے، بلکہ اب جس سے چاہے وہ بیع کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انگریزی قانون فقہ اسلامی سے اس بات میں تو متفق ہے کہ بیع بائع کی رضامندی سے ہی تام ہوگی، البتہ بعض عدالتی فیصلوں میں نیلامی کے اعلان کو زیادہ قیمت پیش کرنے والے کے ساتھ بیع کرنے کا معنوی وعدہ شمار کیا گیا ہے۔ ابھی اس کی تفصیل آئی کہ یہ گویا معنوی طور پر اندرونی طور پر بائع کی طرف سے ایک وعدہ ہے کہ میں زیادہ قیمت پیش کرنے والے کے ساتھ بیع کروں گا۔ البتہ شرعی اعتبار سے وعدے کے متعلق ذکر کردہ مسئلہ یہاں بھی جاری ہوگا کہ وعدہ حقیقت میں قضاءً لازم نہیں ہے، تاہم اگر جانبین کی مصلحت ہو تو حاکم حقیقی ضرورت کے وقت وعدے کے لزوم کا فیصلہ کر کے اسے لازم قرار دے سکتا ہے۔ یعنی حاکم کے پاس ایسی کوئی صورت پیش آئے یا اس میں لوگوں کا نقصان ہو رہا ہو یا اور کوئی حاکم کے سامنے مصلحت ہو تو اس وعدے والی بات کو لے کر کے وہ اس کو لازم قرار دے سکتا ہے، لیکن وہ ایک خارجی بات ہے۔ عام اصول کے مطابق یہ بات لازم نہیں ہے کہ بیچنے والا زیادہ قیمت والے کو بیچے، بلکہ وہ جس کے ساتھ چاہے بیع کر سکتا ہے۔ عنوان نمبر 42، کیا شرکاء کو پیش کردہ قیمت پر لینا لازم ہے؟ کسی نے خریدنے کے لیے اپنی رقم پیش کی اور بائع اس پر راضی ہو گیا
تو کیا اس کے لیے لینا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں حنفیہ کے مذہب میں مجھے صراحت نہیں ملی، تاہم ان کے اصول کا تقاضا یہ ہے کہ مجلس کے باقی رہنے تک اس پر لازم ہوگا، جیسا کہ عام بیوع میں خیار قبول کا حکم ہے۔ اسی طرح بائع کی جانب سے قبول ہونے یا قیمت پر رضامندی سے پہلے اسے اپنے ایجاب سے رجوع کا حق ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ خریداروں نے جو خریدنے کے لیے کھڑے ہیں انہوں نے مختلف قیمت پیش کی، اور بائع اب ان میں سے کسی ایک پر رضامند ہوگا، ہاں کہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ بائع ہاں کہے تو کیا اب جس نے قیمت لگائی تھی اس پر خریدنا لازم ہی ہے، ضروری ہی ہے، اور وہ کیا پھر نہیں سکتا ہے؟ اس کے متعلق یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ حنفیہ کا اصول تو یہی ہے کہ چونکہ اس نے ایجاب پیش کیا ہے خریدار نے، اور بائع کی طرف سے اگر قبول ہو جائے تو اب اس صورت میں بیع لازم ہو جائے گی۔ ہاں، یہ بات مجلس تک محدود رہے گی، اگر مجلس ختم ہو کر بائع قبول کرے تو پھر اس صورت میں لازم نہیں ہوگا، اب پھر وہ بات مشتری کے قبول پر رہے گی۔ جو ایک عام اصول ہے عام بیع کا، وہی اصول یہاں بھی جاری ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ بھی ہے کہ بائع قبول کرے اس سے پہلے خریدار اپنے ایجاب کو کینسل کر سکتا ہے، اپنے ایجاب سے رجوع کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ موبائل کی مثال چل رہی تھی، 10,000 روپے قیمت لگائی، 12,000 لگائی، 14,000 لگائی، 15,000 لگائی۔ اب 14,000 والا جو ہے بائع کی طرف سے ہاں آنے سے پہلے انکار کر دے کہ بھائی میں اپنے ایجاب کو ختم کرتا ہوں، میرا ارادہ نہیں ہے، تو اب وہ ایجاب ختم ہو جائے گا، اب بائع اس کے اوپر بیع کو لازم نہیں کر سکتا ہے۔ مالکیہ کے متعلق ایجاب و قبول کے عنوان میں ابن رشد کا کلام گزر چکا ہے کہ اگر متعاقدین میں سے ایک دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے اپنے ایجاب سے رجوع کرے تو دوسرے کے بعد میں قبول کرنے پر اس کا رجوع مفید نہیں ہوگا، اور حطاب سے مذہب مالکی کا اسی پر فتویٰ ذکر کیا جا چکا ہے۔ البتہ عام بیوع میں اگر قبول نہ کیا ہو تو مجلس ختم ہونے پر ایجاب ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ نیلامی کے متعلق مالکیہ کا قول یہ ہے کہ نیلامی کے تمام شریکوں پر ان کی پیش کردہ قیمت لازم ہوگی، بشرطے کہ بائع اس کو لازم کرے، اگرچہ اس کی قیمت دوسرے سے کم کیوں نہ ہو، اور مالکیہ کے یہاں بائع کا اختیار مجلس کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ مالکیہ کے یہاں یہ مسئلہ نیلامی کے بیع کا مسئلہ عام بیوع سے دوسری بیع سے تھوڑا الگ ہے۔ ایک تو ان کا اصول جو عام بیوع میں ہے وہ یہاں بھی جاری ہوگا، وہ یہ ہے کہ ایجاب ساقط نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ پہلے آ چکا ہے کہ اگر کسی آدمی نے ایجاب کیا تو اب وہ اگر اس کو ختم کرنا چاہتا ہے قبول کرنے والے کے قبول کرنے سے پہلے، تو مالکیہ کے یہاں وہ جو ہے ختم نہیں ہوگا، وہ ساقط نہیں ہوتا، وہ یہاں ان کے یہاں ایجاب لازم ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نیلامی میں جس آدمی نے قیمت لگا دی اب وہ اپنی قیمت سے نہیں پھر سکتا ہے، جیسا کہ اس کے برعکس حنفیہ کا مسئلہ اوپر آیا کہ پھر سکتا ہے اور قبول کرنے سے پہلے اپنے ایجاب سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن مالکیہ کے یہاں ایجاب سے رجوع درست نہیں۔ اور دوسری بات، عام بیوع کے اندر جو قبول کا اختیار ہوتا ہے، بائع ہو یا مشتری جس پر بھی، تو وہ مجلس تک رہتا ہے، مجلس ختم ہونے تک اگر آدمی قبول نہ کرے تو مالکیہ کے یہاں ایجاب ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن نیلامی بیع میں ان کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ بائع کو مجلس کے مابعد میں بھی خیار رہتا ہے، اور جب بھی بائع ان شرکاء میں سے کسی کے ساتھ بھی بیع کرنا چاہے یا ان پر بیع کو لازم کرنا چاہے تو مالکیہ کے ہاں وہ لازم کر سکتا ہے، اور اب خریدار کو لینا ضروری ہوگا، وہ پھر بھی نہیں سکتا ہے، انکار بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ اس کو ساقط بھی نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ ابن رشد لزوم کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اگر سامان کی قیمت میں اضافہ کرنے والے کو بائع دینا چاہے تو اس پر بیع لازم ہوگی، الا یہ کہ وہ اپنا سامان لے کر کسی اور کو بیچ دے یا مجلس ختم ہونے تک اپنے پاس رہنے دے، اور اسے اختیار ہے کہ قیمت پیش کرنے والوں میں سے جس سے چاہے بیع کرے، اگرچہ دوسرے کی مقدار زیادہ ہو۔ یہ ابن رشد کے اس کلام میں یہ پہلی بات آ گئی کہ اگر سامان کی قیمت میں اضافہ کرنے والے کو بائع دینا چاہے تو اس پر بیع لازم ہوگی، اور مجلس کے بعد بھی لزوم کا بقا
اور لمبی مدت کے بعد بھی بائع کے لیے بے لازم کرنے کا جواز دسوقی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ مالکیہ کی دو باتیں آئی تھی بنیادی، ایک تو ایجاب ساقط نہیں ہوتا، وہ لازم ہوتا ہے، وہ ابن رشد کے کلام سے واضح ہو گیا، اور جو دوسری بات ہے کہ مجلس ختم ہونے کے بعد بھی وہ خیار بائع کا جاری رہے گا، اس کی وضاحت آگے آ رہی۔ نیلامی بے میں بائع کو لمبا زمانہ گزرنے یا مجلس ختم ہونے کے بعد بھی مشتری پر بے لازم کرنے کا حق ہے، بشرطے کہ اس کے لازم نہ کرنے کا عرف نہ ہو۔ جیسا کہ مصر میں یہ عرف ہے کہ کوئی شخص سامان کی قیمت لگائے اور بائع اس سے اعراض کر لے یا مجلس ختم ہو جائے تو بائع اسے لازم نہیں کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لازم نہ کرنے کا اگر وہاں عرف ہے اس علاقے میں، تب تو مالکیہ کے یہاں بھی مجلس کے اندر مجلس کے بعد خیار ختم ہو جائے گا، لیکن اگر وہاں اس طرح کا عرف نہیں ہے، عام جگہ ہے جہاں اس طرح کا کوئی عرف نہیں ہے، تو پھر وہاں مالکیہ کے یہاں مجلس کے بعد بھی خیار باقی رہے گا۔ یہ حکم اس وقت ہے جب کہ سامان مشتری کے پاس نہ ہو، ورنہ بائع لازم کر سکتا ہے۔ یعنی اگر سامان مشتری کے پاس موجود ہو تو پھر وہ تو کبھی بھی لازم کر سکتا ہے۔ دسوقی کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ضابطہ یہ ہے کہ قیمت پیش کرنے والے پر خریدنا لازم ہے اور لزوم مجلس کے مابعد تک جاری رہے گا۔ یہ دو بات آ گئی، ایک تو خریدنا لازم ہے اور لزوم جو ہے وہ مجلس کے بعد تک جاری رہے گا، اور اسی سے نیلامی بے اور عام بیوع میں فرق ہو جاتا ہے جن میں اختتام مجلس کے بعد بے لازم نہیں رہتی ہے۔ یعنی عام بیوع کے اندر مالکیہ کے ہاں بھی مجلس ختم ہو گئی اور قبول کرنے والے نے قبول نہیں کیا تو معاملہ ایجاب ختم ہو جاتا ہے، لیکن نیلامی بے میں وہ ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی جگہ عدم لزوم کا عرف ہو یا وہ قیمت پیش کرتے وقت اس کی شرط لگا دے تو یہ بعد المجلس لزوم سے مستثنا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا عرف ہے کہ نہیں بھائی لازم نہیں کیا جاتا ہے، یہ نیلامی بے کے اندر ایجاب کیا اور مجلس ختم ہو گئی تو وہ معاملہ ختم ہو گیا، وہاں کا عرف یہ ہے کہ بائع اب لازم نہیں کر سکتا، تو پھر یہ صورت مستثنا ہوگی، اور مالکیہ کے یہاں بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ مجلس کے بعد وہ معاملہ ختم ہو جائے گا، یا یہ کہ پھر وہ قیمت پیش کرتے وقت اس کی شرط لگا دیں کہ بھائی میں صرف مجلس تک اس کا انتظار کروں گا، مجلس کے بعد آپ اس کو قبول نہیں کر سکتے، تو پھر مجلس ختم ہوئی تو یہ ایجاب ساقط ہو جائے گا۔ البتہ حطاب کے معذوری سے نقل کردہ کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ لزوم کی بنیاد عرف ہے، لہذا بائع کا مشتری پر اختتام مجلس کے بعد بے لازم کرنا اسی وقت درست ہوگا جبکہ وہاں اس کا عرف ہو۔ یعنی معذوری کے بیان کے مطابق بات الگ ہے۔ معذوری کا کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ لزوم وہاں کیا جا سکتا ہے جہاں اس کا عرف ہو، یعنی عام جگہوں پر لازم نہیں ہوگا، جبکہ اوپر کے کلام کا مطلب یہ ہو رہا تھا کہ عام جگہ پر بھی لازم ہوگا، الا یہ کہ جہاں لازم نہ کرنے کا عرف ہو، اور یہاں معذوری کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ جہاں لازم کرنے کا عرف ہو صرف وہیں پر لازم کریں گے، اور ایسا کوئی عرف نہ ہو عام جگہ ہو تو پھر وہاں پر جو ہے معذوری کے کلام کے مطابق مالکیہ کے یہاں بے کو لازم نہیں کریں گے۔ معذوری لکھتے ہیں کہ نیلامی بے اور عام بیوع میں فرق کی کوئی وجہ نہیں سوائے رجوع للعوائد کے۔ رجوع للعوائد کا مطلب یہ ہے کہ عوائد کہتے ہیں فوائد کو، کہ نیلامی بے کے اندر اگر فوائد حاصل ہو درمیان میں مشتری کے ایجاب کے بعد تو اس درمیان کے جو فوائد ہیں وہ مشتری کو حاصل ہوں گے، چونکہ ایجاب اس کا پہلے کیا جا چکا ہے، جبکہ عام بیوع میں ایسا نہیں ہے۔ تو گویا صرف اتنا سا فرق ہے نیلامی بے اور عام بیوع میں کہ نیلامی بے کے اندر جو فوائد اور جو منافع حاصل ہو رہے ہیں اس چیز کے، وہ پھر خریدار کے ہو جائیں گے، بائع کے نہیں رہیں گے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اگر مشتری شرط لگائے کہ میں جدا ہونے سے پہلے فی الحال خرید لوں گا، یا بائع اس پر لزوم کی شرط لگائے یا اپنے لیے خیار کی شرط رکھے کہ میں متعین مدت میں یا متعین حکم میں دوسرے کو پیش کر سکتا ہوں، تو نیلامی بے اور بے مساومہ دونوں میں بالاتفاق شرط کے مطابق حکم لازم ہوگا، اور دونوں میں فرق ابن حبیب کے بیان کے مطابق عرف کی وجہ سے ہے۔
یعنی معذوری کے کلام جو بعد میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مشتری پہلے سے شرط لگا دے کہ میں فی الحال خریدوں گا بعد میں نہیں، تو پھر جیسا وہ کہہ رہا اس کا مطابق ہوگا، یا یہ کہ بائع لزوم کی شرط لگائے کہ میں لازم رکھوں گا اور میں جب چاہوں گا تب تم سے بے کر لوں گا، تو پھر جیسی شرط رکھی ہے اس کے مطابق ہوگا۔ ایجاب و قبول کی بحث میں پہلے آ چکا ہے کہ جمہور کا موقف راجح ہے کہ موجب کو یعنی ایجاب کرنے والے کو سامنے والے کے قبول سے پہلے ایجاب سے رجوع کا حق ہے، لہذا یہ نیلامی بیع میں بھی جاری ہوگا۔ عنوان نمبر 43، تحفظ کے ساتھ نیلامی۔ انگریزی وضعی قانون میں نیلامی بیع میں بولی لگانے سے پہلے بائع کو یہ اعلان کرنے کا حق ہے کہ میں بھی قیمت پیش کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی جب وہ چاہے وہ خود قیمت لگا سکتا ہے تاکہ خود ہی مشتری بن جائے۔ اس کو تحفظ کے ساتھ نیلامی بیع یعنی آکشن وتھ ریزرو کہتے ہیں۔ لہذا اگر پیش کردہ سامان کی قیمت اس کے منشا تک نہ پہنچے تو وہ خود زیادہ قیمت پیش کر کے خرید سکتا ہے تاکہ پھر زیادہ ثمن سے کسی کو بیچ سکے۔ یعنی یہ انگریزی قانون میں ایک صورت ہے، اس کا شرعی حکم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے اندر یہ بات ہے کہ نیلامی کے اندر جو حضرات قیمت لگا رہے ہیں ان کے قیمت لگانے کے بعد اگر بائع کے منشا تک نہ پہنچے، بائع جتنی قیمت چاہتا ہے اتنی قیمت تک نہ پہنچے، تو بائع خود یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس سامان کو زیادہ قیمت میں خود خرید رہا ہوں، اور یہ پہلے سے وہ کہہ دیتا ہے کہ میں بھی خریداروں میں شامل ہوں، میں بھی خرید سکتا ہوں، یعنی اپنی چیز کو وہ خود خرید رہا ہے۔ تو یہ صورت انگریزی قانون میں تو موجود ہے، شرعاً اس کا کیا حکم ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ ظاہر ہے انسان کا اپنے آپ سے کوئی چیز خریدنا ممکن نہیں، تو اس تحفظ کا حاصل زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ اس کی جانب سے اس بات کا اعلان ہے کہ میں تمام قیمتوں کو رد کر کے بیع ختم کرتے ہوئے اپنے سامان کو محفوظ کر سکتا ہوں تاکہ بعد میں زیادہ قیمت پر بیچ سکوں، اور پہلے گزر چکا ہے کہ اسے اس کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو خود خریدنے والی شکل ہے یہ تو شرعاً ممکن نہیں ہے کہ وہ خود ہی بائع ہو اور خود ہی مشتری ہو۔ اب میری ہی چیز ہے اور میں ہی اس کو خریدوں، اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ ہاں، نیلامی کے اندر اس شرط لگانے کا مطلب یہ ہے کہ بائع گویا اپنا یہ حق محفوظ رکھنا چاہتا ہے کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ میں جتنی قیمت آئی ہے اس پر بیچ ہی دوں، بلکہ ممکن ہے کہ میں تمام کی قیمت کو رد کر کے بیع کو ختم کر دوں اور اپنی چیز کو واپس لے لوں۔ تو اس کا تو حق اسے پہلے سے موجود ہے، جسے اس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے، لہذا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر بائع آخری ریٹ متعین کر دے کہ میں اس سے زیادہ میں ہی بیچوں گا تو یہ بھی شرعاً درست ہے، یعنی وہ نیلامی کے وقت یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی دیکھو جس کو قیمت لگانی ہو اس سے زیادہ لگائے، اس سے زیادہ جو قیمت لگائے گا میں اسی کے ساتھ بیع کروں گا، اس سے کم قیمت لگانے والے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ شرط لگانا بھی اور یہ بات کہنا بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا